قاری صاحب اب دوسروں کو باری دے دو. آپ سے اگلا سوال ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام جو ایمان والے تھے وہ کتنے تھے؟ کتنی تعداد میں زندہ تھے ایماندار؟ ایمان والے بہت تھے, وفادار کم تھے نا, وفادار کم تھے. نہیں آپ مجھے بتائیں, دیکھیں آپ, میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں گا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ میرے سوال کو دوسری طرف لے کے جائیں. میں کہہ رہا ہوں آپ چوزی پوائنٹ بتائیں, 10 تھے, 12 تھے, 100 تھے, 200 تھے, کتنے تھے؟ دیکھیں میرے, آپ سن لیں بھائی, ٹھیک ہے نا, آپ سن لیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع. فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم مجھ سے پہلے, ہم سے پہلے, مسلمانوں سے پہلے جو پرانی امتیں ہیں, تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے, منہ بمنہ قدم بقدم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا مقصود یہود و نصارہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ کون ہو میرا مقصود ہے. یعنی صحابہ کن کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یہود و نصارہ پر. ایک دفعہ ہاتھ میں. دوسری طرف میں آپ کو آپ نے تعداد پوچھا کہ کتنے تعداد مومن بچے نا, میں بتاتا ہوں. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, آپ مجھ سے موسیٰ اور ہارون کی کہانی ہے. صحابہ سے کیا فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے, اوے صحابہ نے کیا کیا, اور سن لو نا قاری صاحب, پلیز قاری صاحب سن لو, قاری صاحب سن لو, قاری صاحب سن لو, قاری صاحب سن لو, یہ کمر توڑ ہے, یہ کمر توڑ ہے, جواب کمر توڑ ہے, برداشت نہیں کر سکیں گے نا, اسی لیے جواب نہیں دے, اور جواب دینے دو نا, جواب دینے دو قاری صاحب. جب موسیٰ صاحب کوئی طور پہ چلے گئے تھے, صحابہ سب کے سب انہوں نے صف جماعت بنا دی, نماز تراویح کی ہو رہی ہے, ایک امام جماعت بنا, بچڑے کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں, بچڑے کے سامنے. تو وہاں پہ ہارون کے ساتھ کتنے لوگ بچے تھے, جتنے لوگ وہاں پہ ہارون کے ساتھ بچے تھے نا صحابہ موسیٰ سے, سب نے معجزات دیکھے تھے, صحابی تھے سب, جتنے ہارون اسی تعداد میں امیر المومنین علیہ السلام, وہ گنتی کر لو کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اور کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی, ہارون کے ساتھ رہے اسی تعداد میں. ہاں اسی تعداد میں اس امت میں بھی بچڑے کی عبادت کی, بچڑا بنایا گیا, سامری آیا اس امت کا, سامری نے بچڑے کو کھڑا کیا, صحابہ نے سجدہ کیا. بھائی ہاں, اس میں سے کچھ لوگ اس امت کے ہارون کے ساتھ بچے, وہ کم تھے. ہیلو, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچڑے کی, اس امت میں بچڑے کی پوجا نہیں, اس امت میں تو گھوڑے کی پوجا کرنے والے بھی ہیں. بھائی دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم چلو گے نقش قدم پر یہود و نصارہ کی. جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت, جس نے گھوڑے کی عبادت کی اس پہ اللہ کی لعنت, اور جس نے اس امت کے ہارون کے ساتھ غداری کی ہے اور اس امت کے سامری کا ساتھ دیا ہے اور اس امت کے بچڑے کی عبادت کی, اس پہ بھی اللہ کا لعنت. آپ تعداد نہیں بتائیں گے کہ ہارون کے ساتھ کتنے بچ گئے تھے؟ آپ بتائیں نا, آپ جتنے ادھر تھے اتنے ادھر تھے, ادھر بھی کم تھے, ادھر بھی کم تھے, ادھر بھی کم تھے, ادھر بھی کم تھے, مطلب 10 12 13 ایسے یاد نہیں, ادھر بھی کم تھے, ادھر بھی کم تھے. ناظرین دیکھیں یہ شیعہ آپ کیسے دغا بازی کر رہے ہیں, میں جو بات سوال کرتا ہوں اس کا جواب نہیں دیتا, دائیں بائیں بھاگ رہا ہے. آپ کو تعداد یاد نہیں ہے, آپ محقق کی تعداد زیادہ. دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابت تھے وہ کافی تعداد تھے, لیکن اتنے زیادہ نہیں. دیکھیں کتاب احتجاج تبرسی میں جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی تو جن صحابہ نے اعتراض کیا اور جنہوں نے تقریر کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, اس بہت سارے صحابہ تھے, کم از کم 10-12 صحابہ نے تقریر کیا. یعنی ہر صحابی تو تقریر نہیں کرتا نا, وہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جیسے سلمان تھے, ابو ذر تھے, مقداد تھے, اور عمار یاسر تھے, اس طرح کے صحابہ, انہوں نے تقریر, ان کی تعداد صرف 10-12 ہیں, اور ان کے علاوہ جن صحابہ نے بیعت نہیں کی ان کی تعداد کافی ہے. اب لیکن اتنے نہیں تھے کہ مثلا ابو بکر عمر کے ساتھ جو تھے, ساتھ سب مدینے والے تھے, مکے والے تھے, قبائل سب ہزاروں کی تعداد میں, وہ سب ان کے ساتھ. 150 تو ہوں گے نا, کم از کم 150 تو ہوں گے. نہیں 150 نہیں تھے. دیکھیں انہی میں سے بھی جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اب جنگ کرتے ہیں نا, انہوں نے اعتراض تو کیا, پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میری مدد کرو, جنگ کے لیے نکلتے ہیں, تو صرف 4 آئے. جب فرمایا نا امتحان کا وقت آیا کہ ہم ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتے ہیں, تلوار نکال دیتے ہیں, یعنی انقلاب لائیں گے, عسکری کارروائی کریں گے, تو صرف 4 آئے.
ٹھیک ہے نا. اب یہ اب ہاں لیکن یہ دیکھیں بعد میں ان لوگوں نے توبہ کیا. بہت سارے صحابہ آئے, سب نہیں, بہت سارے صحابہ آخر میں بہت جلد یا بعد کچھ سالوں کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, توبہ کیا اور مل گئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, لیکن وہ کبھی اکثریت میں نہیں تھے. جو آپ مان گئے نا, میں یہی بات آپ سے اگلوانا چاہتا تھا. الاحتجاج تبرسی میں یہی لکھا ہوا نا کہ بعد از وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اصحاب مرتد شد مگر 3 آدمی بچ گئے تھے جو مرتد نہیں ہوئے. وہاں صرف تعداد 3 کی. ارتداد سے مراد لفظی من ہے. ارتداد سے مراد یعنی وہ لوگ جو نصرت کے لیے نہیں آئے اور باقی لوگ نصرت کے لیے نہیں آئے, یعنی نصرت سے وہ انہوں نے پشت کر دی, نصرت کرنے جنگ کرنے نہیں آئے. وَإِلَّا یہ ارتداد سے مراد مصنف نے یہ وضاحت نہیں کی. مصنف او بھائی اسی کتاب میں لکھا ہے نا, اسی کتاب احتجاج تبرسی میں یہ روایت بہت زیادہ ہے کہ جن صحابہ نے ابو بکر پہ اعتراض کیا ہے وہ کتنے تعداد تھی ان کی, کم از کم 10-12 تو ان کی تعداد جنہوں نے تقریر کیا ہے. چھوڑیں اس بات کو, اگلا سوال. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج تبرسی کی نہیں ہے, یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی کی حدیث ہے. علامہ صاحب آپ نے اتنے سوال کیے, اتنے سوال کیے, ٹھیک ہے نا, ایک رہ گیا, بس ایک آخری رہ گیا. آخر میں ہمیں بھی سوال کرنے دیں گے, ایک سوال ایک رہ گیا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا, میں نے سوال کرنے ہیں. سوال اچھا طریقہ آپ نے ڈھونڈ لیا نا. ہمیں سوال بھی, آپ تو عالم دین ہیں, ہم بھی سوال کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یا نہیں کر سکتے. میں نے شروع میں کہا تھا مجھے, آپ محقق ہیں, مجھے کچھ باتوں میں تردد تھا, وہ آپ سے تردد ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. آپ نے اتنی تیاری کیا نا, اتنے سوال 10-12 سوال کیا, ہمیں بھی ایک سوال کرنے کا اجازت دے دیں. آخری سوال ہے میرا. باغ کے نہیں جانا, پھر مجھے بھی سوال کرنے کی اجازت دینا. آپ نے میری بات سنیں, آپ نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی جب یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح نہیں تھی, بدعت تھی, تو مولا علی ان کے ساتھ کیوں رہے؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا نہیں رہے. میں نے کہا ان کے ساتھ نہیں رہے بھائی, میں نے کہا ساتھ ہی نہیں رہے. میں نے کب کہا ساتھ رہے؟ ساتھ رہے نہیں, میں نے کہا ساتھ ہی نہیں رہے, کبھی ساتھ تھے ہی نہیں, کبھی ساتھ نہیں تھے ان کے, آپ نے ساتھ رہے. آپ کا بیان پڑا ہوا, آپ کا بیان پڑا ہوا, آپ نے کہا میں نے کبھی نہیں بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ابو بکر عمر کے ساتھ تھے, کبھی ساتھ نہیں, ہمیشہ ان سے بری تھے, ہمیشہ ان سے بیزار تھے. میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا. یہ ہر شیعہ کا ابتدائی عقیدہ ہے, ہر شیعہ کا ابتدائی عقیدہ ہے براءت. یہ آپ کہتے ہیں ساتھ تھے, ہم وہ ہاں یہ تو آپ کا بیان میرے پاس محفوظ ہے, میں آپ کو سنوا دوں گا, آپ کے الفاظ آپ کو او بھائی آپ نے غلط کوٹ کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں میرے پاس بیان محفوظ ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں نا. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 اللہ ہیں آسمان میں. اب کوئی کہہ دے, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ آسمان میں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیان محفوظ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ میں آسمان میں 3 اللہ ہیں. یہ تو ہے ہی نہیں بھائی. اسی طرح ہم شیعوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت علی امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی بھی ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں تھے, تاکہ ہم ایکسپلین کریں کیوں ان کے ساتھ تھے. آپ سنیں تو صحیح نا, اس وقت جو آپ نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غلط حکمران کے ساتھ بھی رہو, اس کے ساتھ بغاوت نہ کرو. مولا علی فرمان رسول کے مطابق ان کے ساتھ رہے, اگرچہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ جواب دیا آپ نے, یہ غلط ہے. کبھی ساتھ ہی نہیں تھے, دیکھیں شیعہ عقیدے کے مطابق وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں تھے, کبھی ساتھ ہی نہیں تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ کے میرے بعد جب خلافت غصب ہوگی, اگر آپ کو انصار نہ ملے تو ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. مولا علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے تلوار نہیں اٹھائی, مخالفت نہیں کی. تو ہم نے کبھی تلوار اٹھائی, مخالفت کی ہے, تلوار نہ اٹھائی ہے نا. یہ 2 چیزوں میں بڑا فرق ہے. مخالفت کرنے میں اور تلوار اٹھانے میں فرق ہے. مخالفت کی ہے, تلوار نہیں اٹھائی ہے. اگر انصار ملتے تو تلوار بھی اٹھاتے. بالکل ایسے. اب مولا علی نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا, اور مولا علی کے صاحبزادے سیدنا حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں تلوار اٹھائی. یزید کے مقابلے میں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف تلوار اٹھایا ہے, یہ آپ لوگوں نے اس کو مشہور کرایا, یہ شیعوں میں بھی مشہور ہو گیا. شیعہ ذاکرین اور شیعہ علماء بھی اسی بات کو دہراتے ہیں.
دیکھیں امیر امام حسین علیہ السلام 20 سال وہ معاویہ کے دور حکومت میں رہتے تھے، انہوں نے کبھی معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا. معاویہ جب بیعت لے رہا تھا اپنے بیٹے یزید کے لیے، وہ کبھی تلوار نہیں اٹھایا. جب یزید خلیفہ بنا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو ہر حالت میں قتل کرنا چاہتا تھا. اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس یعنی کوئی راستہ نہیں تھا کہیں جانے کا. مدینے میں رہتے قتل ہو جاتے، مکے میں رہتے قتل ہو جاتے، اور وہاں مدینے سے وہ نکل گئے کیونکہ وہاں وہ بڑے پریشر میں خطرے میں تھے. مکے میں چلے گئے، لیکن مکے میں انہوں نے فوج بھیج دیا یزید نے کہ حج کے سیزن میں ان کو قتل کر دو. تو اس وقت یہاں پہ ان کے پاس جانے کے لیے کہیں بھی نہیں تھا. کوفے والے بلا رہے تھے ان کو کہ آ جاؤ یہاں پر، لیکن امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں کوفہ جاؤں گا تو راستے میں ہی میں شہید ہو جاؤں گا. ان کو بالکل پتا تھا، انہوں نے خود بلکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تھا، ان کو یقین تھا اس بات پر. تو وہ انہوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ تم میری مدد کرو، ہم جہاد کرتے ہیں یزید کے خلاف. وہ جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو کوفے میں پہنچنے سے پہلے جب ان کا راستہ روکا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، بہت کوشش کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے جانے دو، یہاں سے واپس جانے دو. کہا کہ واپس نہیں جا سکتے. کہا کہ مجھے کسی بارڈر کی طرف جانے دو، وہاں میں رہتا ہوں ایک عام مسلمان کی طرح میں رہتا ہوں بارڈر میں، کسی مثلا دور علاقے دور تھا، وہاں پہ میں نہ حکومت بنا سکوں گا، کچھ بھی نہیں بنا سکوں گا. اب بھائی سب بات نہ کاٹو پلیز، بات نہ کاٹیں. میں وہاں پہ جاؤں گا. کہا نہیں، کہا مجھے جانے دو یزید کے پاس، میں اس سے بات کرتا ہوں. کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو قبول کرنا پڑے گا آپ کے حق میں جو ابن مرجانہ فیصلہ سنائے گا. عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ فیصلہ کیا سنائے گا. آپ قبول کر لیں، آپ قیدی بن کے آ جائیں، وہ جو فیصلہ ہونا سنائے گا. یزید کا جو گورنر تھا عراق میں، کوفے میں، وہ آپ اس کی بات مان لیں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے ذلیل کر دیں گے، مجھے وہاں لے جائیں گے، مجھے قتل بھی کر دیں گے، ذلیل کر کے قتل کر دیں گے. جیسے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی، پناہ دے کر کہ امان دے کر کہ ہم ان کو قتل کیا تھا. اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے خلاف جب یہ بات رہے گی کہ اب قتل تو ہونا ہے، شہید تو ہونا ہے، لیکن عزت کے ساتھ شہید. امام حسین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یزید کے خلاف جو ہے تلوار اٹھاؤں گے. امام حسین علیہ السلام نے صلح کرنے کی بہت کوشش کی. جس طرح امیر المؤمنین دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام جس دور میں رہتے تھے نا، خلفاء ان کو نہیں چیڑتے تھے. خلفاء اس طرح نہیں تھے کہ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے. ابو بکر عمر کی سیاست یہ تھی کہ اگر علی علیہ السلام ہمیں نہیں چیڑتے ان کو رہنے دو، وہ اپنے کام سے کام رکھیں، ہم اپنے کام سے کام رکھیں. اب بھائی چپ کرو، اب بھائی بات سنو، پلیز بات کرنے دو. ان کی سیاست یہ تھی، اگر ابو بکر عمر یہ بھی کرتے ہیں بھائی کہ ہم نے ان کو بہرحال قتل کرنا ہے، ان کو ذلیل کر کے قتل کرنا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بھی ذلیل ہو کے قتل نہیں ہو جاتے، شہید ہو جاتے. ٹھیک ہے نا، وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاویہ نے کیا، معاویہ نے خود صلح کی پروپوزل دی اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی. ٹھیک ہے نا، یہی بالکل یہی اسٹریٹجی تھا امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں. مختلف نہیں تھا، لیکن سامنے والے نہیں مان رہے تھے. سامنے والے کہہ رہے تھے کہ آپ قیدی بن کے آ جائیں، پھر ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ شخص بھی جو کوفے میں رہتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد، وہ شخص تھا جو شیعوں کا ہاتھ کاٹتا تھا، سولی پہ چڑھانے والے، ان کو ذلیل کرنے والے، امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دینے والے. تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں پہ جائیں گے ذلت کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے خود فرمایا کہ بلی قد رکزنی القوم بین السلۃ والذلہ حیہات من الذلہ. یہ لوگ یا چاہتے ہیں کہ ہم تلوار نکالیں، ان کے ساتھ جنگ کریں، یا یہ کہ ذلیل ہو جائیں، لیکن ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. یہ قیاس مع الفارق آپ کر رہے ہیں. اب ہماری باری ہے، ہم آپ سے سوال کریں گے. مجھے آپ سے بڑا ترس آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا، آپ نے غلطی سے آپ کی زبان سے سچ نکل گیا. امام حسین کو خط لکھنے والے سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ سنی تھے، سب سنی تھے. یہ الگ بات ہے. آپ سب سنی تھے، اب الگ بات ہے. وہ یہ جو کوفے الگ، یہ تو اگلا سوال ہے. میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیا نا، بس اب الگ بات ہے، یہ الگ موضوع ہے. اب تحقیق ہم نے کی ہے اس موضوع پہ. ہمارے کئی تقریرات ہیں. جماعت امیہ تھے، بنی امیہ والے تھے، بہت زیادہ تھے وہاں پہ خط لکھنے والے. وہاں پہ جو شیعہ بھی کہلاتے تھے وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اب میری باری، ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ اپنے جواب دے دیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہ جلد نمبر 43 ہے، اور اس کو تحقیق کے شعیب الارناؤت، بہت کٹر وہابی، انٹی شیعہ، پرو صحابہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 351 ہے. یہ حدیث ہے 24630. اس میں یہ الفاظ ہیں: کانت عائشہ تعمر اخواتها
عائشہ اپنی بہنوں کو حکم دیتی تھی، وہ بناتی اخوتها، اور اپنی بتیجیوں کو حکم دیتی ہے، ان یرضعن من احبت عائشہ ان یراها، کہ جو شخص عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہو اس کو یہ پہلے اپنا چھاتی دے دیں، چھاتی سے دودھ اس کے منہ میں پلا دیں، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، پھر وہ شخص کے عائشہ کے پاس آ جائیں، وَإِن كَانَ كَبِيرًا، چاہے وہ شخص کتنا ہی بڑا آدمی ہو، مثلا آپ کی عمر جیسا ہو، 40 سال 50 سال 60 سال 30 سال 25 سال، کوئی عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو پہلے عائشہ کی بہن کے پاس جاتا ہے، عائشہ کی بہن اس کو چھاتی دے دیتا ہے، ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ، ایک دفعہ اگلے دن آ جاؤ 4-5 دن، اچھا ثم يدخل عليها، پھر وہ عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ عائشہ نمبر 1 اسناد صحیح، حدیث صحیح۔ مزید دکھاؤں، یہ کتاب ہے محمد ابن ادریس الشافعی، شاب مصر، اس کی تفسیر کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 103 میں اخبرنا فلان عن فلان عن عائشہ كأنها كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات يحرمنا ثم صيرنا إلى 5 يحرمنا۔ عائشہ کہتی تھی کہ قرآن میں یہ آیت موجود تھی، اس کو بکری کہا گئی ہے کہ 10 دفعہ چاتی دینا کسی مرد کو وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے یا آپ کا بیٹا بن جاتا ہے، پھر اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں 10 ضروری نہیں، 5 دفعہ اس کو چاتی دے دو۔ فكان لا يدخل على عائشہ الا من استكمل 5 رضعات، عائشہ سے کوئی شخص چاہے صحابی ہے چاہے تابعی ہے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ کہ عائشہ کی بہنیں، عائشہ کی بتیجیاں، عائشہ کی بانجیاں اس شخص کو 5 دفعہ چاتی دے دیں۔ کتاب المصنف لعبد الرزاق جزء 7، نہیں اب سن لو، اب سوال سن لو نا، کتاب المکتب الاسلامی باب رضاع الکبیر، صفحہ نمبر 458۔ آپ چاہے 10 کتابوں سے بیان کر دیں، سب 50 بات ایک ہی ہے۔ اچھا لیں، بات ایک ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ عائشہ کی سنت ہے بھائی، عائشہ کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے یہ تماشا شروع کیا تھا کہ جو شخص اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے پہلے اس کا بیٹا بنے گا یا اس کا یعنی محرم بنے گا، پھر عائشہ سے ملاقات ہوگی۔ محرم بننے کا کیا طریقہ ہے؟ عائشہ کی بہن، عائشہ کی بانجی، عائشہ کی بتیجی اس کو دودھ پلائے گی اپنی چاتی سے۔ اب مجھے بتاؤ، اب اس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ جی آپ پاکستان میں عائشہ آپ کی ماسی ہے نا، کہتے ہیں ماں عائشہ ام المؤمن، اس کے لیے شیعوں اس کی عزت نہیں کرتے، اور بھائی اگر شیعہ عزت نہیں کرتے تو یہ وجہ اس کے حرکات ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ حاضر ہیں آپ کے شہر میں کہ کوئی باغیرت شخص اس طرح، یہ مجھے بتائیں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں بھائی۔ اصل میں آپ کی اس بات کا جواب تو آ جانا تھا، لیکن جب میں نے شروع سے آپ سے سوال کیا نا تو اس میں آپ تھوڑی سی گنجائش رکھ گئے ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے گنجائش رکھی تھی جب میں نے کہا تھا کہ امام معصوم ہے، نبی معصوم ہے، اور آپ نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی ضرورت کے قانون سے ایسا کام کروا لیتا ہے۔ وہ آپ نے حرکت اسی لیے کی تھی کہ جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے تو معصوم کے ساتھ عائشہ کا نکاح اللہ کی رضا کے بغیر ہو گیا، تو یہ اتنی سی گنجائش آپ نے اسی لیے رکھی تھی کہ وہ کوئی ضرورت کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے، میں کبھی نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے، پیغمبر کی غلطی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلطی ہے۔ سوال کا جواب دے دو، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، عائشہ کے رضاء کبیر کا متعلق جواب دے دو۔ نہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ آپ تو یہی کہتے ہیں نا، آپ تو یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے۔ وہ عائشہ اپنی بہنوں سے اور اپنی بتیجیوں سے بانجیوں سے کیا کام کراتی تھی، اور ادعا یہ کہ قرآن میں موجود ہے۔ اور بھائی شیعہ اگر کہہ دے قرآن میں کمی ہے تو کافر، عائشہ جو مرضی کرا دے۔ بات کیوں نہیں سنتے آپ؟ بات کیوں نہیں سنتے؟ سوال کیا، جواب سنو۔ جواب دے دو نا، آپ بات کرتے ہیں میں خاموش رہا ہوں۔ آپ نے جواب کب دیا؟ آپ نے اس نے جواب دیا؟ یہ میرے سوال کا جواب تھا، جواب ہی دینے لگا ہوں۔ جواب ہی دینے لگا ہوں۔ آپ جواب دے دو۔ آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں، آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں، کیا یہ عمل اچھا ہے کہ برا ہے؟ آپ بتائیں، آپ سوال آپ سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال برا ہے اچھا؟ آپ جواب بتاؤ نا، میں نے آپ سے پوچھا ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ بتائیں نا، آپ کوئی باغیرت آدمی اس کے متعلق کیا کہے گا؟ مجھے بتاؤ نا۔ اور بھائی شیعوں کا حق ہے کہ عائشہ کو برا سمجھے نا۔ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ ہم عائشہ کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور بھائی کہاں گئی ابو بکر کے خاندان کی عزت؟ عائشہ کی ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی بہوئیوں سے عائشہ کیا کام کراتی تھی؟ بات نہیں سنتے، شور کرتے ہو، جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے، خاموش ہو جاؤ۔ جواب دے دو نا، جواب دے دو، چلیں جواب دے دو۔
آپ نے اعتراض کیا حضرت عائشہ کے متعلق جو چیزیں آپ نے منسوب کی اس سے تو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عائشہ کوئی باعزت خاتون نہیں تھی، کوئی غیرت والی نہیں تھی، فحشہ عورت تھی، بے حیا عورت تھی. آپ کا مقصد یہی ہے کہنے کا. میرے الفاظ نہیں تھے، میرے الفاظ نہیں تھے، میرے آپ کی کتاب دکھائی ہے بھائی. سنو مقصد مفہوم آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ سے پھر حضرت عائشہ کی عزت ثابت ہوتی ہے جو باتیں آپ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں؟ یہ میں نے ثابت نہیں آپ کی کتابوں میں ہے بھائی. اور وہ میں کیا عزت ثابت کروں؟ جب عزت ہے ہی نہیں تو میں کیا ثابت کروں؟ اور بھائی عزت اس نے اپنے لیے کوئی چھوڑی ہے کہ میں اس کو ثابت کروں یا انکار کروں؟ جب اس کے یہ افعال ہیں، یہ کوئی عزت کہاں ہے؟ اس کی عزت ہے، خاک عزت ہے بھائی. کو آپ کے شہر میں اگر کوئی عورت یہ کرا دے بھائی آپ کے پڑوس میں، آپ کہیں گے یہ بڑا باعزت عورت ہے. بھائی آپ اپنی لفاظی کو بند کریں. جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، وہ رسول اللہ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دے دی اس کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. سن لو، آیت پڑھنے دو مولوی، آیت پڑھنے دو، آیت پڑھنے دو. اللہ نے جواب دے دی. اوئے تم نبی کو معصوم نہیں مانتے. بات سنو، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. ہاں میں نہیں کہتا مشرکت تھی. او بھائی میں نہیں کہتا مشرکت تھی. میں نے کب کہا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے بولا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے کہا مشرکہ؟ میں نے کہا اس نے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ میں نے کہا اس اپنے بہنوں سے یہ کام کراتی تھی؟ وہ مسلمان ہو کر اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی تھی؟ میں نے کب کہا وہ مشرکہ؟ مومن نہیں ہے، یہی بات ہے نا. مشرک نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے اس کی کردار تم نام بتاؤ. ہاں کردار بتاؤ نا. اچھا چلیں، آپ عائشہ نے یہ کام فرض کرتے ہیں نہیں کیا. یہ کام جو میں نے بیان کیا فرض کرتے ہیں عائشہ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. آپ کے صحیح کتابوں میں ادریس شافعی نے، احمد بن حنبل نے، ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا. فرض کرتے ہیں. آپ مجھے سوال کے جواب، آپ کے شہر میں اگر آپ کے پڑوس، آپ سن لو نا پلیز. میں نے کہا نا فرض کرتے ہیں نہیں کیا، فرض کرتے نہیں کیا. فرض کرتے ہیں شافعی نے غلط روایت کیا، مسلم نے غلط روایت کیا، احمد بن حنبل ان لوگوں نے غلط روایت کی، عائشہ نے نہیں کیا. اب میں آپ سوال آپ سے، اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے شہر میں کوئی عورت یہ کام کر دے، یہ دندہ شروع کر دے، کہہ دے کہ میں آپ شہر کا مفتی ہوں، مجھ سے ملاقات کرنے، فتوے لینے، تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے جاؤ میرے بہو کے پاس، پہلے جاؤ میرے بانجی کے پاس، پہلے جاؤ میرے بھتیجی کے پاس، پہلے جاؤ میری بہن کے پاس، 5 دن مسلسل آ جاؤ، وہ آپ کو چاتی دیں گے، پھر میرے سے ملاقات کرنا. تو آپ اس عورت کے متعلق کیا کہیں گے؟ باعزت ہے یا بے عزت ہے؟ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ مجھے بتاؤ نا. چلاکیاں ساری سمجھ آتی ہیں. میں نے بنیاد بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بنایا. بھائی پر ہمیں حق ہے نا شیعوں کو. اگر ہم عائشہ کو رضی اللہ نہیں کہتے، صدیقہ نہیں کہتے نا، ہمیں حق ہے نا صدیقہ نہ کہنے کا. ایسے عورت کو تو کوئی صدیقہ نہیں کہے گا نا. مولوی صاحب مذہب آپ کا باطل ہو گیا نہیں؟ ایسے عورت سے تم دین لیتے ہو. او بھائی مولوی صاحب، ایسے عورت سے کوئی دین لے گا؟ ایسے عورت سے جو اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی ہے، آپ کے صحیح ترین کتب میں ایسے کوئی توحید ان سے لے لو، سنت ان سے لے لو، نماز وضو کے طریقے اس عورت سے لے لو. بخاری مسلم کے احادیث اسی کے بڑے پڑی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے. عائشہ کی حدیث ہے، ابو بکر پارٹی کی حدیث ہے، یا ابو بکر پارٹی کی عزت ہے. اب مجھے بتاؤ اس کا باجان اس کے خاندان کا غیرت کا پتہ چلا نا، کس کا یہ خاندان کتنے غیرتی ہے. آپ نے مولا علی پر بہتان باندھا ہے نا، جھوٹ بولا ہے، معصوم بھی مانا ہے. پتہ تھا میں اس بات میں پھنس جاؤں گا. معصوم ہے اس کا کس سے کیا تعلق ہے؟ میں جو منکر ہے عصمت اہل بیت علیہ السلام ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. نہیں، جو مولا علی معصوم اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میرے سوال، میں نے آپ کے سوالوں کا جواب، آپ میرے سوال کا جواب دے دو کہ شیعہ اگر عائشہ کو نہیں مانتے، اور بھائی آپ کی کتابوں میں اس کے یہ ایک کرتوت ہے، یہ اس کے ایک کرتوت ہے. آپ نے میرے کسی سوال کا جواب صحیح نہیں دیا. لمبی تقریر، کسی سوال کا جواب دماغ اور وہی نکالتے ہو بس. تو عائشہ والے سوال کا جواب آپ دے دو. چلو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. دوبارہ جواب دو عائشہ والے. آپ وہی صرف نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مولوی صاحب عائشہ والے سوال، ایک منٹ عائشہ والے سوال کا ایک دفعہ پھر جواب دینا. جی میں نے تو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں. اچھا اس کے پاس جواب نہیں ہے. بھائی مجھے پتہ ہے، صحیح ہے، اعتراف کر لینا جواب آپ کے پاس نہیں ہے.
آپ کے پاکستان کے کسی عالم کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں میں نے پورے عالم اسلام عائشہ کے متعلق ان سوالات کا جواب کسی عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں. ایسے عورت صدیقہ نہیں ہو سکتی. اس عورت سے سنت لینا کفر ہے, اس عورت سے سنت لینا کفر ہے. دلیل یہی ہے جو میں نے پیش کیا. آپ کو کون یہ تم اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر دیکھو مولوی صاحب, اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر تم کن سے دین لیتے ہو؟ یہ عائشہ کا کردار ہے, یہ عائشہ کا کردار. ہم اہل بیت کو نہیں چھوڑتے, چھوڑ چکے ہو تم اہل بیت. یہ اہل بیت کی دشمن عائشہ تمہارا امام ہے, یہ تمہارا مفتی ہے, یہ تمہارا راوی ہے. چلیں بھائی چلیں, آپ کو سلام ہے. آپ جب آپ میٹنگ رکھیں نا, آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ میٹنگ رکھیں اپنے دیوبندیوں کے ساتھ, 1-2 ہفتے کے بعد میرے سوال کا جواب لے کے آئیں. میرے سوال کا جواب, اگر آپ کے شہر میں یہی کام کوئی عورت کر دے, کہہ دے میں آپ کے شہر کا مفتی ہوں, فتویٰ دینا چاہتی ہوں, آپ میرے پاس فتویٰ لینے آئے تو پہلے ادھر اس کمرے میں چلے جاؤ, میری بہن بیٹی ہے, 5 دن مسلسل اس کے پاس جاؤ, پھر میں آپ کو فتویٰ دوں گی. تو پھر مجھے بتانا اس عورت کے متعلق, آپ پاکستان والوں, وہابیوں, سپاہی صحابہ والے, اس عورت کے متعلق تم کیا حکم دو گے؟ میرے سوال کا جواب لے کے آنا, ٹھیک ہے نا مولوی صاحب؟ ہاں, تھینک یو سر, تھینک یو سر, اللہ آپ کو